فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کی دلچسپ زندگی حصہ اول۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم تاریخ اسلام کی ان برگزیدہ اور باعظمت خواتین میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو اپنے ایمان، صبر اور قربانی کی بے مثال داستان رکھتی ہے۔ حضرت آسیہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود حق کو پہچان کر اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ ایک نہایت نیک پاک دامن اور باکردار خاتون تھیں۔ اب کی شادی مصر کے بادشاہ فرعون سے ہوئی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران تھا۔ فرعون ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہلواتا اور اپنی رعایا پر بے انتہا ظلم و ستم کرتا تھا، خصوصاً بنی اسرائیل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود لینے والی ماں۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے ہر پیدا ہونے والے بنی اسرائیلی بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا جہاں حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور اس کی معصومیت پر فرفتہ ہو گئیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے درخواست کی کہ وہ اس بچے کو قتل نہ کرے بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ سورۃ القصص 9۔ فرعون حضرت آسیہ کی بات مان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاہی محل میں پرورش ملنے لگی۔ حضرت آسیہ انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتی تھیں اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ حضرت آسیہ کا ایمان لانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو وہ اپنی طاقت کے نشے میں بپھر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگا۔ لیکن حضرت آسیہ جو خود نیک فطرت تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو پہچان چکی تھیں۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جب فرعون تک پہنچی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور اپنی بیوی کو ایمان سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو اس نے انہیں اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کی عظیم قربانی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو زبردست اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ انہیں بھوکا پیاسا باندھ کر دھوپ میں چھوڑ دیا گیا اور سخت سزائیں دی گئیں تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے ہر تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی استقامت اور صبر کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ سورۃ التحریم 11۔ یہ الفاظ حضرت آسیہ کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے لیے ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شہادت کے درجے پر فائز کر دیا۔